بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہائپر لرن کے ناظرین کو خوش آمدید۔ اللہ پاک نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں جنات کے اصلی وجود کی تائید کی ہے۔ یہ اللہ پاک کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ جنات میں دو طرح کے گروہ پائے جاتے ہیں، مسلمان اور کافر۔ یہ بھی انسانوں کی طرح جنت اور جہنم میں جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنات کو کب اور کیوں پیدا کیا گیا؟ سب سے پہلے پیدا ہونے والا جن کون تھا؟ جنات کی پیدائش کے بعد اللہ پاک نے ان کو کہاں بسایا؟ کیا انسانوں کی طرح جنات کی طرف بھی انبیاء بھیجے گئے؟ ناظرین گرامی، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام سے وجود میں آئی اور انسانوں کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اس لیے آپ کو ابو البشر بھی کہا جاتا ہے۔ دریافت طلب یہ ہے کہ جنات کی ابتدا کب ہوئی اور ان کا جد امجد کون ہے اور اس کا کیا نام ہے؟ جس طرح حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں، اسی طرح الجان کو ابو الجن کہا جاتا ہے، مگر الجان کے ابو الجن ہونے میں مختلف اقوال ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا والجان خلقنا من قبل من نار السموم، جس کا ترجمہ یہ ہے اور جن کو اس سے پہلے بنایا بے دھوئیں کی آگ سے۔ اسی آیت کی تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں، اور جن کو ہم نے پیدا کیا اس سے پہلے آگ سے جو ایک گرم ہوا سے بنی تھی۔ الجان میں الف لام جنسی ہے، الانسان کی طرح جنس ہے۔ جب ایک شخص سے نکلے ہوئے مختلف افراد اسی جنس کے ہوں اور اس شخص کو کسی خاص مادہ سے بنایا گیا ہو تو تمام افراد کا قوام اسی اصلی مادہ سے مانا جائے گا۔ بس ابو الجن کو جب آگ کے مادہ سے بنایا گیا تو اس کی ساری نسل کو بھی اسی اصلی مادہ سے بنا ہوا کہا جائے گا، اگرچہ اولاد کا سلسلہ تناسلی ہوگا، براہ راست ان کو آگ سے نہیں بنایا گیا ہوگا۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا الجان سے مراد ہے تمام جنات کا باپ، جیسے حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ الجان جنات کا باپ ہے اور شیاطین کا باپ ابلیس ہے۔ جنات میں کچھ مسلمان ہیں، کچھ کافر، مرتے بھی ہیں، پیدا بھی ہوتے ہیں، اور شیاطین میں کوئی بھی مسلم نہیں، نہ کسی کو موت آتی ہے۔ جب ابلیس مرے گا تو اسی کے ساتھ سب مریں گے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم کی تخلیق سے 60,000 سال پہلے جنات کو پیدا کیا، جس کا مقصد بھی عبادت الہی ہی تھا، جیسے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اور میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ ناظرین، جنات کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہوئی، اس بات کو قرآن میں یوں بیان فرمایا گیا ہے، جس کا ترجمہ ہے اور ہم نے انسان کو کھنکتے ہوئے گارے سے پیدا کیا ہے اور جنوں کو اس سے بھی پہلے بے دھوئیں کی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت آدم کی پیدائش سے 60,000 سال پہلے اللہ پاک نے ابو الجنات کو پیدا فرمایا اور پھر ان کا جوڑا بنا کر ان کو زمین پر بسا دیا، جو کہ 7,000 سال تک زمین پر آباد رہے۔ پھر جنات کی اولاد بہت زیادہ پھیل گئی تو بغض و حسد ان میں پھیل گیا، جس کے بعد زمین پر خوب خون ریزی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے عزازیل، جو کہ ابلیس کا پرانا نام تھا، اس کو زمین پر بھیجا۔ عزازیل بھی چونکہ جنات میں سے تھا اور اس وقت اللہ کی بارگاہ میں مقرب تھا، اللہ پاک نے عزازیل کو حکم دیا کہ فرشتوں کی ایک جماعت لے جاؤ اور جنات کو زمین سے نکال دو۔ چنانچہ ایک بڑی جنگ ہوئی اور ابلیس نے جنات کو زمین سے نکال کر جزیروں اور پہاڑوں میں آباد کر دیا۔ آئیے اب اس سوال کی طرف چلتے ہیں کہ جنات کا کوئی پیغمبر تھا یا نہیں۔ اس سلسلے میں کہنا چاہیے کہ جس طرح بیان ہوا، جنات کے متعلق دو زمانے پائے جاتے ہیں۔ پہلا زمانہ انسان کی خلقت سے پہلے کا ہے اور دوسرا زمانہ انسان کی خلقت کے بعد کا ہے۔ دوسرے زمانے میں یعنی انسان کی خلقت کے بعد جو انسان اور جن کا مشترکہ زمانہ ہے، اسلام کے ظہور سے پہلے یا اس کے بعد، قرآن مجید کے مطابق جنات بھی انسانوں کی مانند مکلف تھے اور انہیں بھی ان پیغمبروں کی پیروی کرنے کا حکم تھا جو انسانوں کے درمیان مبعوث ہوتے تھے۔ لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے والے زمانے میں جب اللہ پاک نے ابھی انسان کو تخلیق نہ کیا تھا لیکن جنات تخلیق ہو چکے تھے تو ان کی ہدایت کے لیے بھی کوئی تھا۔ کیا وہ جن کی نسل سے تھا؟ اس کے جواب میں ہی کہا جاتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی خلقت سے پہلے جنات کے درمیان بھی پیغمبر مبعوث ہوئے۔
کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ پاک اپنے کسی پیغمبر کو بھیجے بغیر ہی جنات پر اپنی حجت تمام کر دے اور ان کو عذاب میں یا جنت میں بھیج دے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے، اے جنوں اور انسانوں کے گروہ، کیا تمہارے پاس تم میں سے وہ رسول نہ آئے تھے جو تم پر میری آیتیں پڑھتے تھے اور تمہیں تمہارے آج کے اس دن کی حاضری سے ڈراتے تھے؟ اس آیت کا مفہوم اس پر قطعی استدلال واضح دلالت کرتا ہے کہ سب زمانوں میں جن موجود تھے، حضرت آدم کی خلقت سے پہلے، ان کی خلقت کے بعد، اسلام سے پہلے یا اسلام کے بعد ان کے لیے پیغمبر تھے۔ لیکن قدرتی بات ہے کہ انسان کی خلقت سے پہلے یہ پیغمبر ان کی اپنی نوع سے ہی تھے۔ اس بات کی گواہ ایک اور آیت ہے جس میں فرمایا گیا ہے، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی قوم ایسی نہیں تھی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ گزرا ہو۔ اسی طرح ایک دفعہ ایک شامی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ کیا خدا نے جنات کی جانب کسی پیغمبر کو بھیجا ہے؟ حضرت علی فرمانے لگے، ہاں، ان کی طرف پیغمبر مبعوث فرمائے گئے ہیں، جن میں ایک یوسف بھی تھے، لیکن جنات نے انہیں شہید کیا۔ ناظرین گرامی، اولاد آدم کے ہر فرد کے ساتھ اس کا جنوں میں سے ایک ہم نشین ہے جو ہر وقت اس کے ساتھ رہتا ہے۔ اس بارے میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کے ساتھ جنوں میں سے اس کا ایک ہم نشین ہے۔ تو صحابہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ کا بھی جنوں میں سے کوئی ہم نشین ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، ہاں، میرا بھی، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی ہے اور وہ مسلمان ہو گیا ہے، تو وہ مجھے بھلائی کے علاوہ کسی چیز کا نہیں کہتا۔ ناظرین، جنات کے کھانے پینے کی بات کی جائے تو جنوں میں سے مومن جنوں کا کھانا ہر وہ ہڈی ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے جس پر بسم اللہ نہ پڑھی گئی ہو اسے ان کے لیے مباح قرار نہیں دیا، اور وہ جس پر بسم اللہ نہیں پڑھی گئی وہ کافر جنوں کے لیے ہے۔ جنات کی کچھ اقسام ہماری زمین پر بھی رہتی ہیں، جن میں اکثر کی رہائش اکثر خراب جگہوں اور گندگی والی جگہ، مثلا لیٹرین اور قبریں اور گندگی پھینکنے اور پخانہ کرنے کی جگہ، تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان جگہوں میں داخل ہوتے وقت اسباب اپنانے کا کہا ہے، اور وہ اسباب مشروع اذکار اور دعائیں ہیں۔ ناظرین گرامی، جنات اور شیاطین صرف زمین پر ہی اپنے ناپاک ارادوں کو انجام دے پاتے ہیں، جبکہ آسمانی دنیا پر ان کا داخلہ ممنوع ہے۔ اگر وہ ملائکہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ٹوہ میں جائیں گے تو ان پر ستاروں کی مار لگائی جاتی ہے اور وہ زمین کی طرف چیختے چلاتے واپس آ جاتے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہے جس کا ترجمہ ہے، یقیناً ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اسے سجا دیا ہے اور اسے ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا ہے، ہاں، مگر جو چوری چھپے سننے کی کوشش کرے اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگتا ہے۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ساتھ والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔